آج ہم بات کریں گے ترکی میں لیڈیز بیگ اور فیشن ایسیسریز کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس، کون کون سے ڈاکومنٹس ہوں تو آپ ترکی میں لیڈیز بیگ اور فیشن ایسیسریز کا بزنس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ورکر رکھتے ہیں تو ورکر کی سیلری کتنی ہوگی، دکان کا کرایہ کتنا ہوگا، اور کیا آپ اپنی فیملی، بچوں اور والدین کو ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں لیڈیز بیگ اور فیشن ایسیسریز کا کام کرتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے بہت ماشاء شکریہ اللہ۔ سر۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دس از اے ریئلی ہاٹ ٹاپک۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ لیڈیز بیگ جو ہے یا جو فیشن ایسیسریز ہیں اس کا بزنس بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے۔ آل اوور دا ورلڈ ماشاء اللہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کی شاپنگ روٹین بھی جو ہوتی ہے ان کو سال میں تقریباً 2 سے 3 یا 4 یا سم ٹائم سال میں 6 یا اس سے بھی زیادہ بیگز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اور میرے خیال میں آپ سب کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فیشن ٹرینڈز کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھتے ہیں کہ گھر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پرسنل بیگ ہے، دوسرا وہ لگیج یا آپ لیتے ہیں بچوں کا سامان وغیرہ ڈالنے کے لیے تھوڑا بڑا بیگ ہوتا ہے، اور پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ بیگ ہے، یا کوئی فنکشن آپ نے اٹینڈ کرنا ہے تو اس کا بیگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو ایک لیڈیز کو تقریباً 3 سے 4 یا 5 ڈفرینٹ ٹائپ کے بیگ جو ہیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیگ کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً $30 سے شروع ہو کر $1000 تک جاتی ہے، یعنی ایک بیگ کی جو قیمت ہے، ایوریج پرائس ہے۔ اور اس میں ڈفرینٹ برانڈز بھی آ چکے ہیں، ڈفرینٹ کوالٹیز بھی آ چکی ہیں، لیدر کے بھی ہیں اور آرٹیفیشل لیدر کے بھی بیگز ہیں۔ اس کے علاوہ ہینڈ امبرائڈڈ بیگز بھی آ جاتے ہیں، اور کاٹن بیگز بھی آ جاتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہے بیگز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں۔ ٹرکی کی آبادی جو ہے تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ ٹرکی سے 20 ڈفرینٹ جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں، میں جب 20 کنٹریز کی بات کرتا ہوں تو اس میں سینٹرل ایشین کنٹریز آ جاتے ہیں۔ آذربائیجان ہے، ترکمانستان ہے، قازقستان ہے، اور یہ سارے ازبکستان، یہ سارے ممالک کے ساتھ ساتھ جب ہم مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر عمان آ جاتا ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، ایجپٹ آ جاتا ہے، تیونیسیا آ جاتا ہے، موروکو تک، اور اس کے علاوہ پورا یورپ۔ تو یہ تقریباً آدھی دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہاں پر لوکل مینوفیکچرنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیگز امپورٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون ویرائٹیز کون کون سی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اس بزنس میں آتے ہیں تو یہ بزنس بہت زیادہ سیوٹیبل ہے۔ آپ سیلز دو طرح سے کر سکتے ہیں، ایک تو آپ اپنی شاپ کے اوپر ہی سیلز کر سکتے ہیں، دوسرا آپ کی جب شاپ ہے تو آپ آن لائن سیلز بھی کر سکتے ہیں۔ ٹرکی میں تقریباً ای کامرس سائٹس جو ہیں تقریباً 8 سے 10 بڑی بڑی ای کامرس سائٹ موجود ہیں، جس میں امیزون بھی ٹرکی کے اندر موجود ہے۔ تو آپ امیزون کے ساتھ ساتھ ٹرکی کی اپنی جو ای کامرس سائٹس ہیں ان کے اوپر بھی آپ سیلنگ کر سکتے ہیں بیگز کی، اور بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ فیشن ایسیسریز یا بیگز کے بزنس سے منسلک ہیں پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، اور آپ اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ٹرکی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسٹمر مارکیٹ ہے یہاں پر، دوسرا یہاں پر 5 سے 6 کروڑ ٹورسٹ جو ہے وہ سالانہ آتا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ٹرکی سے بہت سی چیزیں پرچیز کر کے لے کے جاتے ہیں، جن میں بیگز اور فیشن ایسیسریز بہت بڑی مقدار میں یہاں سے جاتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ٹرکی میں ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی لیڈیز بیگ اور فیشن ایسیسریز کا بزنس کرتا ہے تو اس کے لیے پاکستان سے آنا اور یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے؟ جی بالکل، جب آپ پاکستان سے آتے ہیں جی تو سر۔ آپ ٹورسٹ ویزا پر پاکستان سے آتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے یہ ٹورسٹ کو ایشو ہوتا ہے، اور ٹورسٹک پرپز کے لیے ہی ہوتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پرمٹ کو حاصل کرنے کے بعد 1 سال میں جتنی دفعہ چاہیں آ جا سکتے ہیں. یہ ایک طرح کا ٹورسٹ ویزا ہی ہوتا ہے، جیسے آپ ملٹیپل انٹری ٹورسٹ ویزا کہہ لیں، لیکن یہ کارڈ کی شکل میں ہوتا ہے جو آپ پاسپورٹ کے ساتھ شو کرواتے ہیں. تو آپ کو جتنی دفعہ چاہیں آپ آ جا سکتے ہیں 1 سال کے اندر. جب آپ کا یہ ریزیڈنس پرمٹ آپ اپلائی کرنے کے لیے دے دیتے ہیں اور آپ کو سلپ مل جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ 3 سے 4 دنوں کے اندر LLC کمپنی رجسٹرڈ کروا کر آپ کے پاسپورٹ پہ اور کچھ جو ہے اس کا انیشیل کیپٹل 25% آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. ٹورسٹ ویزا پر آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اس میں آپ 25% پیڈ کیپٹل پے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سلپس اور باقی ڈاکومنٹس لگا کر آپ 3 سے 4 دن میں 25,000 پیڈ اپ کیپٹل کی کمپنی جو ہے، 25,000 کیپٹل کی کمپنی، ٹرکش لیرا کی بات کر رہا ہوں، ڈالرز کی بات نہیں کر رہا. ڈالرز میں یہ ویلیو تقریباً $1,600 بنتی ہے، اور اس کا 25% آپ نے پے کرنا، یعنی $400 کے اراؤنڈ اس وقت کی جو چل رہی ہے. تو $400 آپ تقریباً پے کریں گے بینک میں، گورنمنٹ کو نہیں پے کریں گے، آپ ہی کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں رہے گا. اور بعد میں جب آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس کیپٹل کو یوز کر سکتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے ہم سے کویشچن کیا کہ کیا وہ جو پیسے ہیں 25% گورنمنٹ کو پے کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے کمپنی اکاؤنٹ میں، جو آپ کمپنی بنا رہے ہیں اسی کے اکاؤنٹ میں آپ نے جب کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے تو 25% آپ اس کا ایک کیپٹل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے انیشیل سٹارٹ اپ کیپٹل ہے یہ 25,000 ٹرکش لیرے کے ساتھ میں یہ کمپنی شروع کر رہا ہوں، جس کا میں 25% کمپنی کے اکاؤنٹ میں ابھی ڈال رہا ہوں. باقی جو 75% ہے وہ میں 2 سال کے عرصے کے اندر ڈال دوں گا. تو اس طرح سے آپ کی وہ کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، آپ کو ایک ٹیکس نمبر مل جاتا ہے کمپنی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ریٹیل لائسنس لے لیتے ہیں. تو اب آپ کے پاس ٹیکس نمبر ہوتا ہے اور بعد میں آپ ریٹیل لائسنس بھی لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آپ اسی کمپنی کے نام پر اپنا شاپ ایگریمنٹ کر کے، رینٹ ایگریمنٹ کر کے شاپ بھی یعنی دکان بھی کرائے پہ لے سکتے ہیں. تو استنبول میں اگر آپ سٹی سینٹر میں لیتے ہیں، شاپنگ پلازا میں لیتے ہیں، یا کسی اسمال ٹاؤن میں لیتے ہیں، یا کسی محلے میں لیتے ہیں، تو اس حساب سے شاپ کا کرایہ ہوگا. تو آپ 300 سے لے کر $500 تک ایوریج کرایے کی بات کر رہا ہوں، وہ ذہن میں رکھ لیں. ورکر کی سیلری بھی تقریباً 300 $350 کے اراؤنڈ ہوگی. تو اس طرح سے آپ اپنے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کے اوپر ہی LLC کمپنی رجسٹرڈ کروا کر دکان کرائے پر لے کر ایک ورکر جسے آپ شو کریں گے، کمپنی کا مینیجر، وہ ایز اے ورکر آپ کا کام کرے گا. تو کیونکہ اس کو ٹرکش لینگویج آتی ہے، اس لیے ٹرکش ورکر رکھنا آپ کے لیے زیادہ سیوٹیبل ہے. شروع میں جب آپ کو زبان نہیں آتی تو وہ آپ کے بزنس کو ہینڈل کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ زبان بھی سیکھیں، کیونکہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو زبان کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں یہ آ گیا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ سارا جو بزنس کا سیٹ اپ ہے کتنے میں بن گیا. تقریباً اس کے لیے آپ $2,000 مائنڈ میں رکھ لیں، مطلب $300 ایک رف ایسٹیمیٹ کے ساتھ آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کر لیں، اور $500 کا آپ دکان کا کرایہ کر لیں، اور 350 یا $300 آپ ورکر کی سیلری کر لیں. $1,000 آپ کمپنی کا پیڈ اپ کیپٹل، اکاؤنٹنٹ اور لائر کی فیس اور ڈاکومنٹ ٹرانسلیشن اور باقی سارے، تو ایسٹیمیٹ آپ لگا لیں تقریباً $2,200 میں یہ سارا سیٹ اپ بن گیا. اب اس کے بعد آپ نے اگر یہاں پر بیگز، لیڈیز بیگ سیل کرنے ہیں تو بہت سی وہاں پر آپ alibaba.com سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ٹرکی کی بھی بہت سی ہول سیلر سائٹس ہیں، وہاں پر جو مینوفیکچرر ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. تو آپ کسی بھی مینوفیکچرر سے یا وہاں کے ہول سیل بازار میں جا کر آپ وہاں سے ہول سیل میں بیگز اٹھا کر اپنی دکان میں ڈال سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہول سیل اور ریٹیل کا تقریباً 100% مارجن کا ڈفرینس ہے. مثلا ایک جو ہول سیل میں چیز آپ کو مل رہی ہے، کوئی بھی چیز سپوز کریں وہ 10 لیرہ کی ہے، تو وہ ریٹیل میں جو ہے وہ 20 لیرہ کی آپ سیل کر سکتے ہیں. تو یہ منیمم 80 to 100% منیمم ڈفرینس ہوتا ہے. تو بیگز میں تو 200% تک بھی پروفٹ چلا جاتا ہے، فیشن ایسیسریز میں سم ٹائم 300 یا 500% تک بھی چلا جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی پروڈکٹس اور کون سی آئٹم سیل کر رہے ہیں. ایک تو آپ ہول سیل سے اگر آپ کم مقدار میں لیتے ہیں تو ہول سیل بازار سے یا ہول سیل مارکیٹ سے لے سکتے ہیں.
سپلائی. اگر آپ جیسے جیسے بزنس بڑھتا جائے گا تو پھر مینوفیکچررز ہیں یا سپلائرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ ان سے چیزیں لے کر اپنی دکان میں ڈالیں اور بسم اللہ کریں، کام شروع کریں. اس پورے کام کے لیے تقریباً آپ کو $5,000 سے $7,000 کے اراؤنڈ رقم چاہیے ہوگی. یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے مارکیٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے. ایک بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم نے یہ جو سیریز شروع کی ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو انکریج ہو رہا ہے کہ وہ ٹرکی میں آ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جو ہم بتاتے ہیں یا جو ہم بتا رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں لیگل جو معاملات ہیں وہاں کے. لیکن بہت سے جب آپ آتے ہیں کسی ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں تو آپ کے سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں. آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آ جاتے ہیں تو لینگویج ایشوز بھی ہوتے ہیں، آپ کو لینگویج بیریئرز بھی ہوتے ہیں، کسٹم رواج جسے ہم بولتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، اور طریقہ کار رہن سہن کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور پھر آپ ایک سوسائٹی میں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں، آپ کا کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ کو کسی کی جو اخلاقی ہیلپ نہیں مل سکتی. تو یہ پرابلمز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف لیگل پرابلم کے علاوہ بھی 5-10 قسم کے دوسرے پرابلمز ہیں. تو ان سارے پرابلمز کو بھی تو فیس کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی تیار ہو کر آئیں کہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ آپ جب ٹرکی آ رہے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلا آپ کا آتے ہی پہلے دن ایئرپورٹ سے اترتے ہی آپ کو لینگویج بیریئر ہوگا، کیونکہ وہاں صرف 5% لوگ یا اس سے بھی کم جو ہے انگلش لینگویج سمجھتے ہیں، سارے ہی ٹرکش بولتے ہیں. تو اگر آپ کو ٹرکش زبان نہیں آتی تو آپ پانی بھی نہیں مانگ سکتے، روٹی بھی نہیں مانگ سکتے، کچھ نہیں مانگ سکتے، آپ ٹرانسپورٹ پہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے، موبائل کے لیے سم نہیں لے سکتے. تو آتے ہی لینگویج کا بہت بڑا ایشو ہوگا، اور جو پہلے ہی 2-4-5 دنوں میں آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر آ کے میں گونگا بہرا ہو گیا ہوں، جو بولتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آتی، جو سنتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ بہت بڑا ایشو ہے. جب آپ اس کو کور کرنے کے لیے آپ وہاں پر کسی بھی ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لیں اور 2-3 مہینے میں آپ روزانہ ہر گھنٹہ 1 گھنٹہ جا کر 1 یا 1.5 گھنٹہ جا کر کلاسز لیں، یہ بہت ضروری ہے. لینگویج بیریئر ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مسلم سوسائٹی میں آ رہے ہیں، اور ایک ایسی مسلم سوسائٹی جو اوپن مائنڈڈ ہے اور جو ہر بندے کو اپنے حساب سے جینے کا اور پہننے کا، کپڑے پہننے کا، رہن سہن کا اس کو اجازت ہے. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر یہاں بہت سے ٹورسٹ ہوتے ہیں اور باقی بھی جو یہاں کے لوکل لاز ہیں اور ریگولیشنز ہیں، رواج ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر موسم کا بھی ہے. اگر آپ گرم علاقے سے آ رہے ہیں تو ٹرکی کا موسم بڑا خوشگوار اور ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ بھی افیکٹ آپ کو پڑے گا. پھر کپڑے کا جو ہے، مثلا اگر پاکستان سے آ رہے ہیں تو وہاں ڈریسنگ کا اور سٹائل ہے، لیڈیز کے لیے بھی اسپیشلی، اور بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، اور اسی طرح سے وہ ہو سکتا ہے وہ ڈریسنگ سٹائل آپ کو پرابلم کریٹ کرے. پھر یہ ہے کہ جب آپ کچھ عرصہ، مہینہ یا 15 دن یا 20 دن رہتے ہیں تو آپ کو اپنوں کی یاد بھی آتی ہے، کیونکہ جب وہ آپ ان کے پاس ہوتے ہیں تو ان کی قدر آپ کو محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے امی تھی میرے بہن بھائی تھے، رشتہ دار تھے، دوست تھے، تعلق والے تھے. تو یہ سارے جو ہوتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں مل کے پھر آپ کو ایک ایک پرابلم جو ہے نا، چھوٹا چھوٹا، ابھی تو جب آپ ادھر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں ہینڈل کر لوں گا، مینج کر لوں گا. لیکن جب آپ ادھر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے یار میرا گھر کا کرایہ جا رہا ہے، اب میرا کھانے پینے کا ہر مہینے کا خرچہ جا رہا ہے، اور بزنس جو ہے وہ جس طرح سے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ آتے ہی شوٹ اپ کر جائے گا، اور مطلب میں شروع کروں گا اور بس میری ہی سمجھ لیں انتظار میں سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں جیسے ہی کوئی بزنس شروع کروں گا اور وہ بس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا اور میں بس مطلب بہت سکسیسفل ہو جاؤں گا. یہ جب آپ ان ایکسپیکٹڈ پروگریس کے خواب لے کر آتے ہیں، حقیقت کے قریب تر نہیں ہوتے، تو پھر ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لیگل ایشوز ہیں، آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو فیس کرنا پڑے گا پرابلمز کو، آپ کو پرابلم کے ساتھ لڑنا پڑے گا، زندگی کے ساتھ فیس ٹو فیس آپ کو لڑنا پڑے گا، اور پھر ہمت کر کے ان سارے پرابلمز پر اوور کم کر کے پھر آپ کو 3 سے 4 مہینوں کے بعد جب آپ کو زبان آنا شروع ہو جائے گی، کلچر کو سمجھ جائیں گے، تعلقات بن جائیں گے، علاقے کو سمجھ جائیں گے، ایریا کو سمجھ جائیں گے، بزنس کس طرح سے کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ چیز سمجھ جائیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ 6 مہینوں کے بعد آپ کہیں گے کہ
کہ یار اب میرا بزنس سے رننگ پوزیشن میں آ رہا ہے، اب میں لاس سے نکل کر ہر مہینے کچھ نہ کچھ کما رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ پھر سال 2 سال میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ آئیں گے، آپ 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ ڈال دیں گے اور آپ بزنس میں کامیاب ہو جائیں گے پیسے کی طاقت سے، تو وہ پیسہ آپ کا ڈوب جائے گا۔ اگر آپ آتے ہیں کہ میں بس ایسے کر لوں گا بس ہو جائے گا، تو بھی نہ آئے، کیونکہ پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ اس میں 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، 12 سے بھی سم ٹائم 18 گھنٹے۔ ترکی کے لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے وہ تقریباً پورے دن میں 8 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ وقت کے بہت پابند ہیں، جو آپ نے ٹائم دیا اس سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہونا۔ ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو ٹریننگ دینی تھی، ECL پروگرام تھا انگلش لینگویج کا، تو اس کی میں نے ایک بندے کو ٹریننگ دینی تھی، تو میں صرف 5 منٹ لیٹ ہو گیا۔ تو اس کی عمر 60 ایئرس کے اراؤنڈ تھی اور میری جو ہے وہ 36 35 اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے مجھے جب میں گیا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ آئیں بیٹھے تشریف رکھیں، ہم آج چائے پئیں گے آپ کے ساتھ، لیکن ہم آج لیکچر نہیں ہوگا ہمارا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ وہ جو میرا پورے دن کا شیڈیول ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اگر میں آپ سے لیکچر لوں گا تو ایک تو مینٹلی میں ڈسٹرب رہوں گا، دوسرا میرا شیڈیول ڈسٹرب ہوگا، اس لیے یہ ہے کہ آج میں لیکچر بھی نہیں لوں گا، اور یہی آپ کے لیے پنشمنٹ بھی ہے۔ بینگ اے ٹیچر میں آپ کو اس سے زیادہ پنشمنٹ نہیں دے سکتا، تو یہ آپ کے لیے پنشمنٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ بھی جو ہے ان ٹائم آئیں گے۔ ہمارے ہاں ایک سے دوسری دفعہ جو لیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بزنس ڈیل نہیں ہم کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بزنس کرنا اخلاقی جرم ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں لیٹ ہونا بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ پاکستان میں تو لیٹ ہونا امیر ہونے کی پہچان ہے۔ تو یہ مطلب آپ سمجھ لیں، میں اس میں کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ جہاں پر گالی دے کر بات کرنا ایک فیشن ہو، جہاں پر لیٹ ہونا آپ کا امیر ہونے کی نشانی ہو یا آپ کے کسی مرتبے پر ہونے کی نشانی ہو، آپ کا سٹیٹس سمبل ہو، تو پھر وہ سوسائٹی کیسے پروگریس کرے گی؟ آج ٹرکی کی ایکسپورٹس تقریباً $200 بلین کے پاس ہیں، اور چائنا کے بعد دوسرا بڑا مینوفیکچرر ہے، جبکہ پاکستان کی صرف $28 بلین ہیں۔ ٹرکی کی آبادی 8.5 کروڑ، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ، رقبے کے لحاظ سے ریسورسز کے لحاظ سے ہم ان سے آگے ہیں۔ چلے رقبہ آپ کہہ لیں سیم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریسورسز بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ تیل اور گیس کے ذخائر ہم نکال رہے ہیں، وہ صرف $42 ارب جو ہیں اس کی امپورٹ کر رہے ہیں تیل اور گیس۔ ہم کتنی 10 یا 12 ارب ڈالر کی کر رہے ہیں امپورٹ، وہ $42 ارب کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ 2023 میں ترکی کا یہ جو معاہدہ ختم ہو جانا ہے تو اس کے بعد تیل اور گیس انہوں نے نکالنا شروع کر دینا، اور آن ورڈ ان کی جو انرجی وہ ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹرکش لیرا کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی، اور آگے جو ہے بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ سیوٹیبل ہو جائے گا۔ اینی وے یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ آپ یہ کریں کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس کریں ٹرکی میں۔ اگر آپ مائنڈ بنا رہے ہیں تو برائے مہربانی یہ بات ضرور سمجھیے گا، سوچئے گا کہ بزنس جو ہے یہ 8 آورز ڈیوٹی نہیں ہے، صبح 8 to 5 جاب نہیں ہے، یہ 24 آور جاب ہے۔ آپ سوتے ہوئے بھی پلاننگ کرتے ہو، آپ 18 گھنٹے کام کرتے ہو، آپ جب بھی آپ کو میسج یا کال آتی ہے آپ رپلائی کرتے ہو، آپ اس کے لیے پلاننگ بھی کر رہے ہو، اس کے لیے آپ سارا اس کو رننگ میں رکھنے کے لیے آپ ساری مینجمنٹ بھی کر رہے ہو۔ تو یہ 24 آور ڈیوٹی ہے، جبکہ شو ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن ایکچولی 24 آور ہے۔ تو مینٹلی اس کے لیے اگر آپ پریپیئرڈ ہیں تو بسم اللہ کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور کامیابی دے گا۔ جی سر، ماشاءاللہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی تفصیل سے ہمارے بھائیوں کے لیے بتایا۔ میں سر کچھ چند سوال ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا جی جی کہ سر اگر کوئی ہمارا بھائی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں یا کسی اچھی پلیس پہ دکان لے لیتا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے، تو وہ دکان کا کیا ایڈوانس بھی دینا پڑتا ہے وہاں پہ؟ جی، یہ بہت اچھا اور ٹیکنیکل سوال ہے کہ جیسے پاکستان میں پگڑی وغیرہ دکانوں کی ہوتی ہے، ایڈوانس ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ کوئی گھر لیں یا آپ کمرشل پلیس لیں تو
منیمم جو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہے 1 سال کا کرایہ آپ کو دینا ہوتا ہے، لیکن آپ نیگوشیٹ کر کے 6 مہینے تک آپ دے لیں، 6 مہینے سے 1 سال کا کرایہ آپ کو ایڈوانس میں دینا ہوتا ہے، تاکہ اس میں وہ جو آنر ہے اس کی بھی سیکیورٹی ہے بلز کے حوالے سے اور باقی مینٹیننس وغیرہ کے حوالے سے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں لیڈیز بیگ اور فیشن ایسیسریز کا کام کرتا ہے، تو ترکی میں بہت سے برانڈز بھی ہیں، تو جی کیا کسی برانڈ کی فرنچائز لے کے بھی کام کیا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، جب آپ دیکھیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ تھوڑی اماؤنٹ یعنی اسمال انویسٹمنٹ کے ساتھ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے، جی سر۔ لیکن جب آپ فرینچائزنگ کی طرف آتے ہیں تو برانڈز کی فرینچائزیز جو ہیں وہ $20,000 سے شروع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ آپ $20,000 تک انویسٹمنٹ دیتے ہیں یا 50,000 یا 1 لاکھ، وہ آپ سے پہلے انویسٹمنٹ مانگتے ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشڈ برانڈ ہے جی سر۔ اور ان کا نام بکتا ہے، وہ آلریڈی مارکیٹنگ پہ کام کر چکے ہیں، اپنے برانڈ کو ٹرکش جو قوم کے اندر انٹروڈیوس کروا چکے ہیں، بالکل سر۔ تو ان کا نام بکتا ہے، تو وہ اس چیز کا پیسہ لیں گے۔ ٹھیک ہو تو گیا اس سر۔ لیے اگر آپ برانڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سروائیول کی۔ جی سر۔ تو اگر تو کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی کھلا ہے اور وہ اس کو نہیں پتا کہ میں اس کو مارکیٹ کیسے کروں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کروں، جی سر۔ یعنی کہ وہ 24 آور جاب نہیں کر سکتا، 24 آور ہارڈ ورک نہیں کر سکتا، جی سر۔ تو وہ پیسہ لگا کر بنا بنایا برانڈ جسے ہم کہتے ہیں جی سر۔ وہ لے لے گا، یعنی پکی پکائی کھیر لے لے گا اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے کھا لے گا۔ بالکل ٹھیک تو ہے وہ سر۔ برانڈ کی فرینچائز لے گا اور اپنا سیٹ اپ بنا کے سیل شروع کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا سٹارٹنگ میں کہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ آ کے کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، جی جی تو وہ اگر سٹارٹنگ میں اپنے کسی دوست کو ساتھ لے آتا ہے اور کمپنی رجسٹر کروا کے پارٹنرشپ پہ دونوں کام کر لیتے ہیں، تو کیا وہ کر سکتے ہیں اس ذریعے سے کام؟ دیکھیں، آپ کا جو بزنس ہو رہا ہے وہ تو کمپنی کے نام سے ہو رہا جی ہے سر۔ اور لیگلی آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کی اور اس میں ایک ورکر رکھ کے آپ ورکر کے تھرو کام کر رہے ہیں، آپ تو ٹھیک۔ صرف سپروائز کر رہے ہو، یعنی قانون کی نظر میں آپ جو مالک ہیں، 2 ہوں یا 3 ہوں، وہ صرف سپروائز کر رہے ہیں۔ جی سر۔ تو کیونکہ وہاں پر انلیگل بہت سے ورکر ہیں ٹرکی میں، اور اس لیے جب ٹرکی میں اتنے زیادہ انلیگل ورکر ہیں تو وہاں پر جاب کا جو ایشو ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ چیک اینڈ بیلنس سعودی عرب یا دبئی کی طرح نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اس لیے آپ کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جی کوئی سر۔ ہوتا ہے 100 میں سے کوئی آپ کی شکایت کر دے یا آپ کے پیچھے کوئی لگ جائے یا اسپیشلی آپ کو فوکس کر کے کیا جائے، ٹارگٹ کیا جائے، تو جی سر۔ وہ اور بات ہے۔ لیکن آپ کمپنی کے تھرو ایک لیگل کام کر رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا ورکر بھی کام کر رہا ہے، تو اس طرح سے مل کے آپ ایک سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ لیکن ڈاکومنٹری طور پر اگر آپ دیکھیں تو ڈاکومنٹری طور پر آپ آنر ہیں بزنس کے، آپ اپنا رہ رہے ہیں اور اپنے بزنس کو سپروائز کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بزنس جو ہے، جو کمپنی ہے، وہ آپ کا کمپنی مینیجر ہینڈل کر رہا ہے۔ جی سر، ٹھیک تو ہو اس گیا۔ لیے لیگلی جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن ہے۔ اگر آپ کمپنی مینیجر نہیں رکھتے اور آپ خود اس کمپنی کو رن کرتے ہیں تو پھر کل کو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی، کیونکہ ڈاکومنٹس میں آپ نے مینیجر شو نہیں کیا یا ڈائریکٹر شو نہیں کیا ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ نے سر اتنی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری یو تھی۔ ویلکم۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔